بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ میں ذہن سے نکل جائے، بالکل آف دا ٹاپک ایک بات ذہن میں آ رہی تھی آج سیلاب زدگان کے حوالے سے، عجیب سی بات ہے، معذرت چاہتا ہوں، بالکل میں ٹاپک چینج کر رہا ہوں۔ میں حساب لگا رہا تھا کہ یہ جو بڑی بڑی کمپنیز پاکستان سے کماتی ہیں، یہ ابھی تک کیوں نہیں ہلے؟ میں ایسی جلدی میں نے سوچا آپ کے سامنے کوئی نمبر بھی بولوں، ایسا نہ ہو بغیر نمبر کے۔ نیسلے پچھلے سال 10 بلین پوسٹ ٹیکس پروفٹ ہے، 10 ارب روپے۔ حبیب بینک ٹیکس کے بعد پروفٹ 32 ارب روپے ہے۔ شرم نہیں ہے ان لوگوں کو؟ پچھلے سیلاب سے لے کے اس سیلاب تک 12 سال میں انہوں نے کتنا کمایا ہوگا اب تک؟ اب تک کوئی اعلان سنا ہے کوئی آپ نے؟ اب تک کوئی ایکٹیویٹی دیکھی ان کی؟ یہ جو کمپنیز ہیں، اسپیشلی وہ جو باہر کی فرینچائز ہیں یہاں پہ، مثلا نیسلے، راکٹ اینڈ کولمین یا پروکٹر اینڈ گیمبل، اور یہ جو ساری جو باہر کی کمپنیز ہیں، یہ تو پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر پاکستان سے باہر لے جا چکی ہیں۔ چلو حبیب بینک پاکستان کا ہے، چلو پاکستان کے اندر ہی ہے، پھر بھی کچھ شرم کرو۔ ایک سال میں 30 ارب روپیہ تم نے کمایا ہے، 10 سال میں 300 ارب روپے کما چکے ہوگے۔ اس مظلوم عوام کا لہو پیا ہے تم نے۔ تمہارے سامنے عوام مر رہی ہے، تم میں سے ایک آواز نہیں نکال رہا۔ یہ جتنی باہر کی کمپنیز ہیں، کوکا کولا ہے اور نیسلے اور فلاں پتہ نہیں پیپسی اور فلاں، یہ بغیرتی نہیں ہے؟ یہ کہاں مرے ہوئے ہیں یہ سب لوگ؟ اربوں روپے کماتے ہیں، اور اس کے بعد یقین مانو کچھ عرصے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ لوگ فوٹو سیشنز کریں گے، چند لاکھ، چند 10 لاکھ 20-25 لاکھ روپے دے کر ایک آئٹم کریٹ کریں گے، اس آئٹم کے اوپر یہ ہماری CSR کی کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کے نام پر جناب اپنا معاملہ کلیئر کر لیا۔ بغیرتی ہے۔ صرف اتنا حساب لگا لو تم نے اس قوم سے کتنا کمایا ہے۔ اب یہ قوم مر رہی ہے، تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ میں نے اب تک اتنے دن ہو گئے، آپ نے سنا ہو نہیں سنا مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں سنا ان میں سے کسی کمپنی، کسی بینک نے، کسی ادارے نے، کسی فورن کمپنی نے آ کر کوئی سیلاب زدگان کے لیے کوئی کام کیا، میں نے نہیں سنا ابھی تک۔ یہ بغیرتی ہے۔ اور سب سے بڑی بغیرتی ایک تو وہ ہماری حکومت، خیر اس کو تو میں کیا ہی بولوں، یہ تو نعرے بھی لگاتے ہیں پوری دنیا کے اندر کہ بھئی ہم سوشل رسپانسبلٹیز کو پورا کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور ہماری تو حکومتوں کی جو بغیرتیاں ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، ان کو تو سب جانتے ہی ہیں۔ ان کمپنیوں کو تو لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں نا، ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، ان کا یہ اشر ہے۔ میں بتا رہا ہوں یہ ابھی کودیں گے، ابھی تو اس وقت کودیں گے جب ان کو صرف فوٹو سیشنز کرنے ہوں گے، ایڈورٹیزمنٹس کرنی ہوں گی، اور پھر 1 سال 2 سال تک وہ اس کو دکھاتے رہیں گے، ہم نے فلڈ افیکٹڈس کے لیے یہ کیا اور ہم نے اس کے لیے یہ کیا اور ہم نے یہ اسکول بنوایا تھا۔ ذرا ان سے پوچھیں کتنا خرچ کیا تم نے اس کے اوپر، کتنا کمایا اور کتنا خرچ کیا؟ ابھی بھی میں سوچتا ہوں اتنا ہم مارے پھر رہے ہیں، سب جتنے بھی لوگ ریسکیو کے کام کر رہے ہیں سب ادھر سے ادھر مارے پھر رہے ہیں، خوش کھانا لاؤ، ڈونیشن کرو، یہ کرو وہ کرو۔ یہ جو کمپنیز ہیں، ٹیٹرا پیک کی کمپنیز ہیں، ان کے گوداموں میں دودھ نہیں ہے کیا؟ یعنی کیوں نہیں کھول رہے اپنے گوداموں کے دروازے؟ اب بھی بیچ رہے ہیں، بے حیا بے شرم، اب بھی بیچ رہے ہیں۔ کم سے کم اب تو اپنے گوداموں کو کھول دو ان بیچاروں اللہ وارثوں کے لیے، ان کے خون پہ بھی کما رہے ہیں۔ تو میرا دل بہت کوڑا تھا جس بات کے اوپر کہ بھائی حتیٰ جو غریب عوام ہے وہ اپنا پیٹ کاٹ کر سیلاب زدگان کو کچھ دینے کے لیے آ رہی ہے، اور یہ جو اتنے اربوں روپے ہر سال کماتے ہیں یہ نہیں ہلتے اپنی جگہ سے، بغیرتوں کی طرح وہی چند فوٹو سیشنز کر کے پھر اپنے معاملے کو نپٹا لیتے ہیں۔ پتہ نہیں انسان آخر میں جا کے سوچتا ہے کہ شاید کم از کم بول کر ان کو کچھ غیرت تو دلا دی جائے، یا کم سے کم یہ ہے کہ ان کی منافقت کا پردہ تو چاک ہو جائے، کہ جو منافقت دکھاتے ہیں پوری دنیا کے سامنے کہ ہم بڑے ہیومن رائٹ کے چیمپئن ہیں اور یہ ہیں۔ ان کمپنیز کے ہیڈ کوارٹرز کہاں پر ہیں؟ ویسٹرن کنٹریز کے اندر ہیں۔ جب ان کے یہاں سیلاب آتے ہیں تو یہ کمپنیز نہیں جاتی مدد کرنے کے لیے، تو ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہے؟ کیوں نہیں کوکا کولا کا ہیڈ کوارٹر اناؤنس کرتا کہ کتنے $1 ملین ہمیں دے گا؟ اور بے حیا حکومتیں دے رہی ہیں $10 ملین، $15 ملین۔ ذرا ان سے پوچھنا ان کا جو چھوٹا سا بھی ایونٹ ہوتا ہے تو اس کی کاسٹ کیا ہوتی ہے، اور انمیچڈ فلڈ کے لیے $10 ملین، حد ہو گئی ہے۔
جو چھوٹے چھوٹے ایونٹ ہوتے ہیں نا جو ہوٹلز کے اندر ہوتے ہیں ان کی کاسٹ اس سے زیادہ ہوتی ہے. واقعاً بے حیائی ہے. اور انسان پریشان ہوتا ہے کہ ہماری قوم کب اس بات کو سمجھے گی. پھر بھی گن گاتے ہیں مغربی ممالک کے. یقین مانو ابھی کوئی میسج آ رہا تھا کہ اتنا آپ لوگ امریکہ کو گالیاں دیتے ہو, دیکھو اس نے چندہ بھیجا. او بھائی میرے خدا کو مان, یہ دیکھ کتنا لوٹ چکے ہیں, کتنا لوٹ چکے ہیں. اس کے بعد یہ دیا انہوں نے ہمیں, اب بھی ہم فخر کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ دے دیا. تو بھائی یہ واقعاً بڑی عجیب داستان ہے. خدا اللہ کرے خدا ہماری قوم کو شعور دے انشاءاللہ. اور بہرحال ابھی یہ تو ایسے ہی میرے غصہ آیا ہوا تھا اس لیے میں بسٹ ہوا ہوں, اور میں نے سوچا کہ بولوں گا ضرور ایک آدھ دفعہ تاکہ اس کو بھی کہیں نہ کہیں لوگ سن ہی لیں گے. لیکن سب سے زیادہ دل کڑتا ہے واقعاً ان بیچاروں کے لیے جو مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں, مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں. ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر ہیں اور ظاہر ہے ہمارے گھروں میں مچھر نہیں آئیں گے, پریشانیاں نہیں آ رہی ہیں, اے سی چل رہے ہیں, یہ ساری باتیں. اور وہ بیچارے لاوارثوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں. اپنے گھر میں بھی پڑے تو لاوارث ہیں, نہ زراعت بچی ہے, نہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں بچی ہیں. جانوروں کے لیے اگر زندہ بھی بچیں تو ابھی کھانا کہاں سے لائیں گے. ہمارے پاس کچھ جانور ہوتے ہیں, ہمارے پاس ایک جگہ کے اوپر 40, 50, 60 جانور ہوتے ہیں. یقین مانو چارہ نہیں ہوتا نا تو جانوروں کو دیکھ دیکھ کے افسوس ہو رہا ہوتا ہے. بعض اوقات یہ ابھی عید الاضحیٰ آتی ہے تو پھر یہ چارے والے نہیں لاتے, وہ لاتے بھی ہیں تو پہلے سے بک ہوئے ہوتے ہیں تو ہم اور آرڈر نہیں لیتے پھر یہ لوگ. تو بعض اوقات چارہ نہیں ہوتا تو انسان جانور کو دیکھ دیکھ کے کھوڑ رہا ہوتا ہے کہ کیسا ہی بیچارہ مر رہا ہے اب. اور ان سیلاب زدگان کی تو آنکھوں کے سامنے ان کے سالوں کی کمائی جانوروں کی ایسی پانی میں مری ہے. اور جو زندہ بھی ہیں تو میں نے بتایا وہ بھوک سے مر رہے ہیں چونکہ چارہ کہاں ہے, ساری فیلڈ تو پانی پہ پانی ہوئے. سخت وقت ہے واقعا. اللہ سے دعا کرتے ہیں خدا ان سیلاب زدگان کی مشکلات میں آسانیاں نصیب فرما. اے پاک پروردگار جس دکھ درد میں لوگ مبتلا ہیں اس درد کو جلد از جلد ان سب سے دور فرما. ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینے کی سعادت نصیب فرما. اور تمام مشکلات کا حل ایک ہی حل ہے, خدایا امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد وعجل فرج. اب میں نے چند کمپنیز کے نام لیے اور بینک ایک ہی بینک کا نام لیا. سب عالم تو سب کا ایک ہی جیسا ہے, تو میں چند کے ہی نام لے پاؤں گا. میں کوئی لسٹ تو نہیں ہے میرے ہاتھ میں, لیکن سب کے ساتھ ایسا ہی ہے. میں نے نہیں سنا ابھی تک, میں بار بار کہہ رہا ہوں, ممکن ہے ہوا ہو لیکن میں نے نہیں سنا ابھی تک کہ کسی نے کوئی قابل ذکر کیا ذکر والی بھی کوئی بھی چیز نہیں سنی میں نے ابھی تک کہ کسی نے کوئی کام کر کے دیا ہو. باقی یہ ہمارے مومنین اور جو دوسرے ادارے ہیں وہ لوگ مشکلات سہتے ہوئے بھی اپنا کام کر رہے ہیں. ایک بات اور عرض کر دوں بیچ میں, اور یہ بڑا اچھا پوائنٹ کسی اور نے بھی اٹھایا, وہ یہ کہ جو بھی کہیں جائے کام کرنے اپنے انٹرویو میں کلپ میں یہ نہیں بتائے کہ باقی نے نہیں کیا میں کر رہا ہوں. یہ اچھی بات نہیں ہے. دوسروں پہ کیچڑ مت اچھالو, اپنا کام بتاؤ آپ نے یہ کام کیا, یہ پازیٹیو ہے, یہ ساری باتیں. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دوسروں نے نہیں کیا. اتنا بڑا افیکٹڈ ایریا ہے, کوئی ایک تنظیم کیا ہر جگہ پہنچ سکتی ہے؟ پاسبل نہیں ہے اصلاً. تو مثال کے طور پر اگر آپ کسی ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں پہ ابھی تک کوئی نہیں پہنچا تو آپ خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا نے آپ کو اس تک پہنچا دیا. تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں کوئی نہیں پہنچا تھا. بندے خدا, کیا ضروری ہے کہ ہر جگہ 4 ادارے پہنچیں؟ وہ تو حماقت ہے پھر. تو آپ کو پہنچنا ہی اس جگہ چاہیے جہاں پہ اور نہیں پہنچے ہیں. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ وہاں پہنچ کے کہیں کہ یہاں کوئی نہیں پہنچا. تو بالکل صحیح کیا آپ نے, ویسی جگہ پہنچے جہاں ہم نہیں پہنچے. جو باقی پہنچے ہوئے وہ اپنا کام کر رہے ہیں, اپنی جگہ پہ کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک پوائنٹ مجھے سمجھ میں آتا ہے. لیکن جو لوگ کر رہے ہیں وہ جان جوکھوں کا کام کر رہے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. سخت کام ہے, انتہائی سخت کام ہے. وہ پاکستان سے باہر تھا ایک دفعہ اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا میں شرکت کرنا چاہتا ہوں. اس وقت پنجاب میں بہت سخت آیا ہوا تھا, ادھر سندھ اور بلوچستان میں اتنا نہیں تھا 2010 والا. تو وہ کچھ لوگ اس میں کام کر رہے تھے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں پریکٹیکلی شرکت کرنا چاہتا ہوں. پاکستان آئے, میں نے بتا دیا کہ بھائی فلاں سے کانٹیکٹ کر لو. چلے گئے, چند دنوں میں واپس آئے. انہوں نے کہا مولانا ہم لوگوں کے بس کا نہیں ہے, ہمارے قطعاً ہمارے بس کا نہیں ہے یہ. میں چلا گیا لیکن 2-3 دن میں مجھے سمجھ میں آ گیا نہیں بھائی میرا یہاں کوئی کام نہیں ہے, واپس جاؤں, میں پیسے جمع کر کے بھیج دوں گا. ہم نہیں کر سکتے, بہت سخت کام,
واقعا میں تو اپنے آپ کو سوچ رہا ہوں میں کر ہی نہیں سکتا. ہاں ایک آدھ دن کے لیے شاید میں چلا جاؤں فوٹو سیشن کے لیے, ایک دو ویڈیو بنوا کے آ جاؤں گا, لیکن اگر وہاں پہ روک کے مجھ سے کوئی کہے 15-20 دن رکو, اس پانی میں گھٹنے تک جاؤ, نیچے کیچڑ ہے, اوپر گرمی ہے, اور یہ اس میں مچھر بھی چل رہے ہیں, اور اس میں سانپ اور وہ سب بھی چل رہے ہیں, اور جاؤ ذرا دیکھ رہا, اور رات کو آنا بغیر اے سی کے کمرے ہوں گے بیابان میں, سنسان میں, مچھردانیوں میں سو کے دکھاؤ, مچھردانی بھی اگر مل گئی, آسان ہے؟ جہاد ہے بھائی, جہاد ہے. تو ان تمام کی سلامتی کے لیے جو اس جہاد میں مشغول ہیں, درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد وعجل فرجهم.